السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مکمل تشریح بیان کی گئی، اس کی مکمل شرح بیان کی گئی جو علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں رکھی تھی۔ اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے مؤلف ان کا متن ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ الحمدللہ، تمام طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کو یعنی دین کو، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، وکفی باللہ شہیدا، اور گواہ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کافی ہے۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت مؤلف نے نقل فرمائی، جو حمد اور صلاۃ سے متعلق علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ کی ابتدا میں نقل فرمائی تھی۔ شارح اس کے تعلق سے کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں: الحمدللہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کل کلام لا یبدا فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع ابتر ممحوق البرکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مؤلف نے حدیث بیان فرمائی ایک، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا، رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے، کل کلام لا یبدا فیہ بحمد اللہ، ہر کلام، انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کلام، ہر کلام، اور ہر کلام سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات، اور اسی طرح سے محتم بالشان بات، بعض روایات میں کل امر ذی بال کی قید ہے، جس کا کوئی اہم معاملہ ہو اس کی قید ہے۔ تو کل کلام، ہر کلام، لا یبدا فیہ، نہیں ابتدا کی گئی ہو اس میں، بحمد اللہ، اللہ کی حمد سے، لا یبدا، بدا یبدأ سے یبدا مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ابتدا کی گئی ہو، لا یبدا، ابتدا نہیں کی گئی ہو، فیہ اے فی الکلام، یعنی کلام میں، یعنی جس کلام میں ابتدا نہیں کی گئی ہو، بحمد اللہ، اللہ رب العالمین کی حمد سے، والصلاۃ علیہ، اور مجھ پر درود سے، صلاۃ، درود سے مجھ پر۔ حمد کا یا اسی طرح سے صلاۃ کا کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں آئے گی ابھی وضاحت، لغوی اعتبار سے اور اسی طرح سے اصطلاحی اعتبار سے ان کا کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آتی ہے۔ تو یہاں حدیث میں یہ بیان کیا کہ ہر کلام جس میں اللہ کی حمد اور مجھ پر درود سے ابتدا نہ کی گئی ہو، فہو اقطع، وہ کٹا ہوا ہے، اقطع ومعنی مقطوع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی برکت سے کٹا ہوا ہے، فہو اقطع، وہ کٹا ہوا ہے، تم بریدہ ہے، ابتر، اور یہ بھی اسی کے معنی میں ہوتا ہے، ابتر، بطرن کا مطلب کاٹنا ہوتا ہے، جیسے قطعن کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، ایسے بطرن کا معنی بھی کاٹنا ہوتا ہے، اسی سے صفت کے صیغے ہیں، یعنی ہر وہ کلام جس میں اللہ کی حمد نہ ہو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ ہو تو وہ کٹا ہوا ہے، ممحوق البرکتی، برکت سے کٹا ہوا ہے، ممحوق مٹایا ہوا، تو ممحوق البرکہ یعنی برکت سے خالی ہے۔ آئی بات میں؟ تو ہر وہ کلام جس میں اللہ کی حمد نہ ہو اور مجھ پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ ہو، وہ برکت سے خالی ہے۔ تو یہ مؤلف نے حدیث بیان کی۔ وَوَرَدَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْبَسْمَلَةِ، اور اسی طرح سے بسم اللہ کے تعلق سے بھی اس سلسلے میں بات آئی ہے، روایت آئی ہے، یعنی جو بات حمد اور صلاۃ رسول کے تعلق سے آئی ہے، الصلاۃ علی الرسول کے تعلق سے آئی ہے، وہی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے بھی آئی ہے۔ یعنی جو کام بسم اللہ کے ذریعے سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ برکت سے خالی ہے۔ آئی بات میں؟ تو الحمد سے متعلق بھی یہ بات آئی ہے، اور اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بھی یہ بات آئی ہے۔ لیکن یاد رہے یہ دونوں احادیث چاہے بسم اللہ سے متعلق ہو یا اسی طرح سے حمد اور صلاۃ سے متعلق ہو، اس معنی اور مفہوم کی جو بھی روایات ہیں وہ کلام سے خالی نہیں ہیں، یعنی وہ ضعیف روایات ہیں۔ یہ ابو داؤد میں ہے اور اسی طرح سے ابن ماجہ میں، اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی اس معنی اور مفہوم کی جو روایات ہیں تو ان کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ موضوع تک قرار دیا ہے۔ چنانچہ ضعیفہ کے اندر 902 نمبر پر فرماتے ہیں وہ کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع ابتر مسحوق من کل برکت، وقال عنہ موضوع، یہ موضوع روایت ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ ہے کہ اس معنی اور مفہوم کی جو بھی روایات ہیں جن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا گیا ہو، یا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ذریعے سے شروع نہ کیا گیا ہو، یا اسی طرح سے بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا ہو، وہ تمام کے تمام کام کیا ہیں؟ برکت سے خالی ہیں اور وہ دم بریدہ ہیں۔ اس معنی اور مفہوم کی جو بھی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ کلام سے خالی نہیں ہیں۔ لہٰذا اب ان کے درمیان میں جو تعارض ہے اس تعارض کو شارح کا پیش کرنا بظاہر درست نہیں ہے، یعنی جب یہ روایت صحیح ہے نہیں تو ظاہر سی بات ہے جب یہ روایت صحیح ہے نہیں تو ان کے ذریعے سے استدلال بھی صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ اب رہی بات یہ کہ مؤلفین حضرات جو بسم اللہ سے ابتدا کرتے ہیں، یا علامہ ابن تیمیہ نے جو بسم اللہ سے ابتدا کی ہے، یا اسی طرح سے اللہ پر حمد اور نبی پر درود کے ذریعے سے ابتدا کی ہے، پھر اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ تو یاد رہے کہ صرف یہی احادیث اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو کلام کو یا کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے یا اللہ کی حمد سے شروع کیا جائے، بلکہ اس کے اور بھی دلائل موجود ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی کتاب خود قرآن مجید جو تواتر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، بالتواتر چلا آ رہا ہے، اور یہ وہی نسخہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی موجودگی میں تیار کیا گیا تھا، یا اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک طرح سے تیار کیا گیا تھا۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ کی حمد بھی ہے۔ تو یہ طریقہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کسی کام کی ابتدا ہو، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین
پر حمد کے ذریعے سے کسی کام کی ابتدا ہو، یہ تو قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ یا اسی طرح سے بسم اللہ سے ابتدا ہو، یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر ہے، اور وہاں انہوں نے اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ اپنے خطوط جو بادشاہوں کے نام لکھتے تھے اس میں بسم اللہ اور اسی طرح سے اللہ کی حمد سے اس کا آغاز کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی یہی دلیل، یہی ضعیف احادیث دلیل ہوں، بلکہ اس کے اور بھی دلائل موجود ہیں۔ تو یہاں مؤلف نے یہ حدیث بیان کی اور اس کے بعد فرمایا وَوَرَدَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْبَسْمَلَةِ، اور اسی کے مثل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے بھی آیا ہے۔ اب اس کے بعد مؤلف جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے، کہتے ہیں وَلِهَذَا جَمَعَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالرِّوَایَتَيْن، اسی وجہ سے جمع کیا ہے مؤلف نے بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی بسم اللہ اور اسی طرح سے اللہ کی حمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، یعنی ان دونوں چیزوں کو اسی لیے مؤلف نے بیان کیا ہے، دونوں چیزیں بیان کی ہیں، یعنی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور پھر الحمد ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ عملاً بالروایتین، دونوں روایتوں پر عمل کرتے ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ عملاً بالروایتین یعنی ان دونوں روایتوں پر عمل کرتے ہوئے یہ مؤلف نے کیا ہے، یہ محل نظر بات ہوگی۔ آئی بات میں؟ کیونکہ یہ روایتیں تو ضعیف ہیں، اور ممکن ہے مؤلف کی نظر میں، علامہ ابن تیمیہ کی نظر میں یہ بات نہ ہو جو یہاں شارح کہہ رہے ہیں، بلکہ بات وہ ہو جو قرآن مجید میں یا اسی طرح سے اور جو دوسری جگہوں پر ہے وہ ہو، یا دوسری احادیث میں جو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کا آغاز کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا عملاً بالروایتین یعنی ان دونوں پر عمل کرتے ہوئے، ان دونوں روایتوں پر عمل کرتے ہوئے مؤلف نے ان دونوں کو بیان کر دیا ہے، تو یہ کہنا شاید کہ درست نہ ہو، اور ممکن ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نظر میں بھی یہ روایت رہی ہوں، لیکن یاد رہے یہ روایات ضعیف ہیں، اور ضعیف حدیث سے عمل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک اس عمل کے درست ہونے کی بات ہے تو یہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، یعنی بسم اللہ سے کسی کام کا آغاز کیا جائے، اور اسی طرح سے کتابیں یا خطبات وغیرہ ہوں وہاں بھی بسم اللہ ہو، اور اسی طرح سے اللہ پر حمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، یہ بات اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، کیونکہ خود قرآن مجید کا یہی طریقہ ہے، انبیاء علیہم السلام کا یہی طریقہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں ان کا آغاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی حمد اور اسی طرح سے درود و سلام اور اسی طرح سے بسم اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان میں تعارض نہیں ہے۔ تعارض نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہی بات بسم اللہ سے متعلق بھی آئی ہے کہ ہر کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوا ہو وہ دم بریدہ ہے اور برکت سے خالی ہے، اور یہی بات اللہ کی حمد کے تعلق سے بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے متعلق بھی آئی ہے۔ تو یہاں مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے معارض نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ خلاف اس طرح سے بظاہر لگتی ہیں
کہ ظاہر سی بات ہے ابتدا تو ایک ہی ہوگی۔ اب اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کر رہے ہیں تو وہ ابتدا حمد سے نہ ہوئی، اور اگر حمد سے ابتدا کر رہے ہیں تو پھر وہ ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہوئی، ابتدا تو ایک ہی ہوگی نا۔ تو یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے مؤلف کا ولا تعارض بینہما کہنے کا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ذکر کر دی گئیں، کہ اگر بسم اللہ کو ذکر کر رہے ہیں تو یہاں جو ہے حمد سے ابتدا نہ ہوئی، اور اگر حمد کو پہلے ذکر کر رہے ہیں تو بسم اللہ سے ابتدا نہ ہوئی، اور دونوں ہی صورتوں میں یعنی ایک حدیث کی مخالفت لازم آ رہی ہے، ایک حدیث کی مخالفت لازم آ رہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں مؤلف اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ولا تعارض بینہما، ان دونوں کے درمیان میں تعارض نہیں ہے۔ فإن الابتداء قسمان، کیونکہ ابتدا کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی و اضافی اور دوسرا اضافی۔ حقیقی ابتدا یعنی جو ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی، اور ایک اضافی ابتدا جو ذیلی طور پر کی جا رہی ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں حقیقی اور اضافی کہہ کے مؤلف نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن اس سلسلے میں صحیح اور درست بات یہی ہے کہ یہ دونوں روایات جب صحیح ہے ہی نہیں تو ان سے استدلال کرنا اور پھر اس میں تعارض پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ شاید صحیح نہیں ہوگا کہ پہلے تعارض پیش کیا جائے اور پھر اس کا جواب دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت صحیح ہے ہی نہیں۔ اگر یہ صحیح ہوتی تب ہم اس طرح کی کوئی بات کہتے، جب یہ روایت صحیح نہیں ہے، ان پر کلام ہے، تو ایسی صورت میں یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے سرے سے، یہ اعتراض ہی نہیں بننا ہے سرے سے، اور جب اعتراض نہیں بننا ہے تو پھر یہ کہنا کہ ابتدا دو ہوتی ہے، حقیقی اور اضافی، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ ایک لایانی سی ایک بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن مؤلفین کا، شارحین کا عام رویہ اسی طرح کا رہا ہے، اسی لیے یہاں بھی شارح نے یہی رویہ اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بسم اللہ یا اسی طرح سے الحمد سے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوگی، بلکہ یہ بات اپنی جگہ صحیح اور درست ہے کہ بسم اللہ یا اسی طرح سے الحمد کے ساتھ ابتدا ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ خود قرآن مجید کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ اور اسی طرح سے الحمد سے کی ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کی ان آیات اور صورتوں کو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آئی بات میں؟ اور پھر یہ طریقہ انبیاء علیہم السلام کا بھی رہا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کی یا اپنے خطوط کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا کرتے تھے، چنانچہ حضرت سلیمان کا واقعہ خود قرآن مجید میں موجود ہے، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل رہا ہے کہ آپ جو بھی خطوات ارشاد فرماتے یا اسی طرح سے خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ہیں ان کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ پر حمد کے ذریعے سے کی ہے، اللہ پر حمد کے ذریعے سے ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ آج الحمد سے ابتدا سے متعلق کیوں کی گئی ہے اس کے بارے میں بات ہوئی۔ آج کے درس میں اتنا ہی،
इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम्द और शुक्र वगैरह का जो माना और मफ़हूम होता है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।